وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ الیاس قادری صاحب اپنی ایک تقریر میں بار بار کہتے ہیں یا غوث عبد القادر، یا غوث عبد القادر، غوث اعظم پیر عبد القادر جیلانی۔ تو ان کا ایک مرید سوال کرتا ہے، اعلیٰ حضرت آپ نے بار بار کہا ہے غوث اعظم پیر جیلانی، تو پیر جیلانی تو بغداد میں دفن ہیں، ہم کراچی میں بیٹھے ہیں، تو کیا ہماری وہ بات سن رہے ہیں؟ اب جواب سنیے۔ جواب میں قادری صاحب فرماتے ہیں کہ آپ اپنے موبائل نمبر سے بغداد کے کسی اسلامی بھائی کا نمبر ملائیے۔ پھر کہتے نہیں، بغداد قریب ہے، موبائل سے افریقہ کے کسی اسلامی بھائی کا نمبر ملائیے اور اس سے بات کیجئے۔ آپ کراچی میں بیٹھ کے موبائل سے افریقہ کال کریں اور وہاں پر موجود اسلامی بھائی آپ کی آواز سنتا ہے یا نہیں سنتا؟ وہ کہتا ہے حضرت وہ تو سنتا ہے۔ کہا استغفر اللہ ثم استغفر اللہ، کیا یہ چھوٹا سا موبائل پیر غوث اعظم سے بڑا ہے؟ سبحان اللہ، قربان جائیں ان کے علم پر اور ان کی دلائل پر۔ کہا یہ چھوٹا سا موبائل پیر جیلانی غوث اعظم سے بڑا ہے۔ کئی مقامات پر آپ نے یا غوث یا غوث یا غوث کا لفظ استعمال کیا۔ سننے والوں کے ذہنوں میں یہ وسوسہ آ سکتا ہے کہ یا غوث کہنا کیسا؟ تو اگر اس معاملے میں اس وسوسے کا علاج ارشاد فرما دیں۔ یا غوث کہنا جائز ہے، اور ہمارے بزرگان دین صدیوں سے کہتے آ رہے ہیں۔ جب آپ کہہ رہے ہیں تو الحمدللہ ہمارا یقین کامل ہے کہ جائز ہے، تبھی آپ کہہ رہے ہیں، اور ہم چاہیں گے کہ جن کے دلوں میں اس طرح کے وسوسے گھر کر جاتے ہیں، کچھ ان کے لیے خلاصہ بھی ارشاد فرما دیں۔ ہمارا شیطانی وسوسے یعنی کہ کہنے میں حرج کیا ہے؟ آپ بغداد شریف کی بات کرتے ہیں نا، بغداد کے کسی اسلامی بھائی کا ٹیلی فون نمبر آپ ملا لیں، ٹیلی فون پر وہ آپ سے بات کرے گا نہیں کرے گا؟ کرے گا نا۔ تو ایک سائنسی کنیکشن کے ذریعے تار نہیں ہوتی اس کی کہ وہ لمبی تار بغداد شریف کی طرف جا رہی ہے، بلکہ یہ ایک مواصلاتی نظام ہے کہ فضا سے آواز کو کیچ کر کے ٹیلی فون کے ذریعے آپ سن لیتے ہیں۔ تو جب ٹیلی فون کے ذریعے بغداد شریف تو یہ رہا، زیادہ دور نہیں ہے، بغداد شریف یہاں سے میرے خیال میں 3 سے 4 گھنٹے کی فلائٹ ہے، زیادہ دور نہیں ہے۔ یہاں سے افریقہ میرا خیال ہے 12 سے 15 گھنٹے کا راستہ ہے۔ افریقہ پر بھی فون پر بات میں نے بھی کی، آپ نے بھی کی ہوگی، بہت سو نے کی ہوگی۔ تو بغداد شریف سے دور کے علاقے کے لوگ بھی ٹیلی فون کے کنیکشن کے ذریعے آواز سن لیتے ہیں۔ تو جب ٹیلی فونک نظام اتنا مضبوط، سائنسی نظام اتنا مضبوط کہ ہزار کلومیٹر دور سے آواز سننا ممکن بلکہ یقینی ہے کہ ہم سن رہے آوازیں، تو کیا روحانی کنیکشن میں کوئی جان ہی نہیں ہے کہ بغداد شریف تک روحانی کنیکشن کے ذریعے میرا مرشد آواز سن لے؟ کیا 3.5-4 گھنٹے کے راستے پر جو یہاں سے مدینہ منورہ ہے، کیا مدینہ منورہ میں رہنے والے شہنشاہ دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہ جن کے صدقے میں سائنسدانوں کو بھی عقل تقسیم سے ملی، دنیا بھر کو جو نعمتیں ملی سب میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے طفیل ملی، کیا ان کو روحانی اتنی روحانی طاقت نہیں کہ وہ اپنا غلام، ان کا غلام باب المدینہ سے پکارے تو وہ شہر مدینہ میں سن لے؟ تو کیا سائنسدان میرے آقا سے پاورفل ہے؟ کیا سائنسدان میرے غوث پاک سے بڑھ کر ترقی یافتہ ہے؟
ہرگز 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 نہیں۔ تو اس سائنس کی ترقی نے ہمارے بہت سارے انہیں وسوسے کی کاٹ کر دی، اور روحانی کنیکشن تو سائنسی کنیکشن سے کوئی اس کی تو مماثلت ہی نہیں، اتنا مضبوط اور پاورفل ہے۔ الحمدللہ میں اللہ کا واسطہ دے کر ہاتھ باندھ کر ادب، پیار، محبت کے ساتھ سوال کرتا ہوں، جب بغداد پر امریکی بم برسا رہے تھے، پیر جیلانی نے ان کے اڑتے ہوئے جہازوں کو کلٹی کیوں نہ کیا؟ آج تو صبح اٹھتے لاہور کے چھوٹے چھوٹے بابوں کی دربار کی صندوقڑی میں پہلے پیسے ڈالے جاتے ہیں۔ ویگن ڈرائیور کمائی بعد میں کرتا ہے، بابے کی نظر پہلے دیتا ہے، اور اسے پوچھو تو سویرے سویرے ہی کہتا چپ کر جا، اگر بابا کی نظر نہ دی تو چلتی گاڑی الٹی کر دے گا۔ جب امریکی ٹینکوں پہ بیٹھ کر بغداد میں داخل ہوئے تھے، ان کے ٹینک الٹے کیوں نہ ہوئے؟ یہ جو فوت ہو گئے، قبر میں دفن ہو گئے، استنجا کرنے کے قابل نہیں تھے، غسل کے قابل نہیں تھے، بیوی بچوں کو چپ کروانے کے قابل نہیں تھے، یہ ڈیڈ باڈی تھے، مردہ تھے، اور مردہ ہو کے زمین میں دفن ہو گئے۔ مرنے کے بعد ان کے اختیار میں کچھ باقی نہیں رہتا۔